اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمت للعالمین وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جو ابھی یہ تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، آپ سب جانتی ہیں، یہ سورہ فاتحہ کی آیتیں ہیں، مبارک آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، اور سورہ فاتحہ کا بہت اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ بتاتے ہیں کہ بندہ یہ کہے، پہلے اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ فی رب العالمین، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات بیان کرے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا سوال کر رہے ہیں یہاں پر بندہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتلائیے، کیونکہ وہ راستہ جو اللہ کو مطلوب ہے اس پر چلنے سے بندہ رب کو راضی کر سکتا ہے، آخرت کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تو بندہ پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ مجھ کو سیدھی راہ دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ہم کو سلیقہ دیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ دکھائیے جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ تو ایسے لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان لوگوں کا ہی راستہ ہم کو بھی اختیار کرنا کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں وہ تو سب سے پہلے انبیاء اور رسول ہیں، اور پھر صحابہ اکرام اور صحابیات ہیں، پھر اولیاء اکرام ہیں۔ تو ہم کو ان ہستیوں کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کو انہی کو دیکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، یہ بات یہاں پہ بتا دی گئی کہ جن پر انعام کیا گیا ہے تم ان کی زندگی کو دیکھو۔ اب جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں کی زندگیاں ہم کو دنیا والی زندگیاں نہیں لگتی، دنیا داروں کی سے وہاں پر معاملات نہیں لگتے۔ وہاں پر پورے لوگ جو بھی اللہ والے ہیں، جو اللہ نے جن پر انعام فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ صفات ان ہستیوں کے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی ہستیوں میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جن کو سردار اولیاء ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ تو آپ کی حیات طیبہ بھی بہت زیادہ دین سے رغبت اور دین کی خدمت، زہد اور عبادت، سخاوت، ادب، ایسی چیزوں سے ہم کو بھرے ہوئے واقعات آپ کی حیات طیبہ میں نظر آتے ہیں، اور واعظ و نصیحت کی کچھ مثالی نہیں ہے۔ وہاں پر واعظ و نصیحت آپ کس طریقے سے فرماتے تھے، اور کیسے لوگ وہاں پر حاضر ہوتے تھے، اور کس طریقے سے لوگ وہاں سے فیض پاتے تھے۔ جو گنہگار ہوتے تھے وہ تائب ہو جاتے تھے، یعنی وہ ایک ارادہ کر کے وہاں سے نکلتے تھے، پختہ توبۃ نصوحہ کر کے نکلتے تھے کہ ہم آئندہ سے اب کوئی برا کام نہیں کریں گے۔ کافر اگر آپ کی مجلس میں بیٹھتا تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا، اور کئی علماء اور ایسے مرحومین کی روحیں بھی وہاں پر شامل ہوتی تھی جو دین کی باتیں پھر سے سننے ان کا شغف ہوتا ہے، پسند کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ کئی جنات بھی آپ کی محفل میں آ جایا کرتے تھے، کیونکہ جنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی
مکلف بنایا ہے ان سے بھی اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا. تو جنات بھی آپ کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے اور فرشتے تو بے انتہا فرشتے آتے تھے. یہ تو عام لوگ جب اللہ کی یاد کے لیے محفل سجاتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں, تو غوث اعظم کی محفل کے لیے کتنے فرشتے آتے تھے ہوں گے. تو اس طریقے سے آپ کی محفل کا معاملہ ہوا کرتا تھا, اور بتایا گیا ہے کہ 70,000 لوگ آپ کی محفل میں تک آتے تھے, اور اس وقت مائک اور اسپیکر کا نظم نہ ہونے کے باوجود غوث اعظم کی آواز سامنے جیسے شخص سنتا تھا پیچھے والا شخص بھی ویسے ہی سنتا تھا. میں نے کہیں پڑھا کسی اعتراض کرنے والے نے یہ لکھا کہ ایسی باتیں کہتے ہیں سامنے والا جیسا سنتا ہے پیچھے والا ویسا سنتا ہے. بیوقوف کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں رہ کر حضرت ساریہ کو میدان جنگ میں مخاطب کرتے ہیں تو حضرت ساریہ ان کی آواز پر متوجہ ہو کر اپنی اصلاح فرماتے ہیں اور ایک ہاری جانے والی جنگ فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ پہنچانا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مسلمان ہارے نہیں, فاروق اعظم کی آواز وہاں پر پہنچے, تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے کچھ خدمات لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی, پتھر پر لاٹھی سے مارو پانی نکلتا. آج مار کے بتاؤ کوئی لاٹھی پتھر پہ مارو پانی نکلتا کیا؟ دیکھو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. ایسا کر کے آپ کسی ولی کی توہین نہیں کر رہے, بلکہ راست اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ جو اختیار تھا وہ اللہ کا عطا کردہ اختیار تھا. تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ اختیار صرف ولی کا تھا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار ہمارے ولی کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا, اس لیے ہم اللہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں, ولی کی بھی تعظیم کرتے ہیں. وہ اللہ نے عطا کیا اور یہ قبول کیے اور یہ اس مرتبے پر رہے. اللہ یہ چاہا کہ ان سے دین کی خدمت ہو. تو اس طریقے سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بھی سامنے جیسی ہوتی تھی ویسے ہی پیچھے کے لوگ بھی سنا کرتے تھے. اور میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتی ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے بڑے پکے پابند, اور یہ بات یاد رکھیے میری بہنوں کہ کوئی بھی انسان اگر نیک بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کو شریعت کی پابندی اختیار کرنی چاہیے. شریعت اگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ زندگی کے اس حصے میں شریعت ہم کو کیا کہتا ہے, کس طریقے سے کام کرنا چاہیے. شریعت وہ چیز ہے جو ہمارے مذہب کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے, اس کو شریعت کہتے ہیں. اور اگر یہ شریعت سے ہی اگر ہم نابلد رہیں, اسے ناواقف رہیں, تو زندگی کس طریقے سے اسلام کے مطابق گزرے گی؟ سوچئے, یہ چیز ہم کو معلوم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, فرض عین ہے کہ واٹ از شریعت, اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کس طریقے کی زندگی گزارنے کا حکم فرماتے ہیں, یہ بات جاننا ضروری ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ شریعت کو جانیں. تو شریعت پر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت سختی سے عمل کرتے, اور جو کوئی بھی اللہ کا ولی بنتا ہے تو وہ بہت بڑا پابند شرع ہوتا ہے, شریعت کا بہت بڑا پابند ہوتا ہے. ادب اور احترام ان کے پاس بے انتہا ہوتا ہے, ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے جتنا ادب اور احترام ان نفوس کے پاس ہوتا ہے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شریعت پر بہت زیادہ پابند رہتے ہیں, اور اپنے متبعین کے لیے, اپنے مریدین کے لیے بھی آپ یہ درس دیتے ہیں کہ شریعت کے پابند بنو, پہلے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑو, توحید کا راستہ اختیار کرو, اللہ سے اپنا رابطہ جوڑو اور شریعت کے پابند بنو. یہ آپ کے جو مواعظ ہیں اس میں زیادہ ہم کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ بندہ جو اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہو کر رہے. ہم ہیں کس کے بندے؟ ذرا یہ سوال کریں ہم اپنے آپ سے, نہیں کریں گے تو اہمیت معلوم نہیں ہوگی. ہم ہیں اللہ کے بندے, تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے,
اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ سوال ہم کریں، یہ ہم روزانہ تھوڑا اس کو ریوائز کریں، یہ سوچیں، تو پھر کیا ہوگا. جب یہ بندہ کرتا ہے، شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کا اخلاص ہونا چاہیے، دل میں پھر اخلاص بھی آ جانا چاہیے. یہ شریعت جو ہے ظاہر کو سنوارتی ہے انسان کے. اللہ تعالیٰ نے کھانے کا یہ حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے ساتھ رہنے کا یہ حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے والد کے ساتھ رہنے کا یہ حکم فرمایا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کا یہ حکم فرمایا ہے. یہ تمام ظاہری چیزیں جب مکمل ہو جاتی ہیں، اور جب بندہ ظاہری چیزوں میں شریعت کی پابندی اختیار کرتا ہے، لباس شریعت کے مطابق پہنتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، تو پھر اس کا دل بھی اب مچلنے لگتا ہے کہ بھائی بدن کو تو سنوارے جا رہا ہے، مجھ کو بھی سنوار لے. تو یعنی کہ اب اخلاص بندے کے اندر پاکیزہ ہو جانا شروع ہو جاتا ہے. اور غوث اعظم جو ہے شریعت پر اتنی پابندی سے عمل فرماتے آپ بھی، اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے. ایک آپ کے تعلق سے واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ آپ کے پاس کچھ دن رہنے کی اجازت طلب کیا، اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کرامت ہو گئی ہے، وہ کرامت ہو گئی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ رہ کر کچھ آپ سے جو کرامات ہوتی ہیں میں ان کا مشاہدہ کروں، ان کو دیکھ سکوں. تو یہ اجازت لے کر ایک مہمان خانے میں غوث اعظم کے پاس رہنے لگا. 2 دن ہو گئے. 2 دن کے بعد وہ شخص پھر غوث اعظم کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا کہ حضرت مجھ کو اجازت دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی کیا وجہ ہوئی، کیا ہم سے کچھ غلطی ہوئی، تم تو بہت زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت کر کے آئے تھے اور جلدی کیوں واپس جانا چاہتے ہو. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں یہ سنا تھا کہ آپ سے کرامات بہت سرزد ہوتے ہیں، لیکن میں نے تو یہ دیکھا کہ آپ سے کوئی بھی کرامت سرزد نہیں ہو رہی ہے. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا ان 2 دنوں میں تو نے مجھ سے شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہوئے مجھ کو تو دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو نہیں ہوئی، آپ ہر کام شریعت کے مطابق ہی کرتے ہیں. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی کرامت، ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے. فرسٹ اسٹیپ یہی ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا. گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مرید کے ذریعے قیامت تک کے لیے آپ کے چاہنے والوں کو یہ درس دے دیے کہ میرے کرامات کے پیچھے مت پڑو. وہ مرغے کو زندہ کر دیے تھے، وہ ایسا ہو گیا تھا، یہ ایسا ہو گیا تھا، یہ چیزوں کا تمہاری زندگی سے کچھ اس میں وہ نہیں ہے، اس میں اثر آنے والا ہے، یعنی اس سے تم کو کچھ فائدہ اٹھانے والا ہونے والا نہیں ہے. تم کو تو یہ کرنا ہے کہ شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرو. یہ درس، یہ پیغام میرے کو آپ کو غوث اعظم دے کر گئے ہیں. شریعت پر پابندی سے عمل کرو، جانو شریعت کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیے ہیں. تو یہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسوہ. اور آپ نے انسانوں کے لیے یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر 12 خوبیاں پیدا ہو جائیں، 12 خوبیاں پیدا ہو جائیں تو وہ نیک اللہ والا بن سکتا ہے، اچھا اللہ کا بندہ بن سکتا ہے. اور وہ 12 خوبیاں جو آپ نے گنائے ہیں وہ بھی جو ہے آپ نے کسی نہ کسی سے منسلک کر کر بتائے ہیں. یہ ایسے اللہ کے بندوں کی خوبیاں ہوتی ہیں جو میں نہیں کرتے، جو اپنے اوپر ہیں ان کی طرف نظر کرتے ہیں، انہی سے رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم 12 خوبیاں ایسے اختیار کر لو. اور وہ کیسی خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں کن سے تعلق رکھنے والی ہیں، وہ آپ نے بتایا کہ 2 خوبیاں تم اللہ تعالیٰ کی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کی جو 2 صفات ہیں، ستار ہے اور غفار ہے، اور تم بھی کیا کرو، اپنے اندر یہ 2 خوبیوں کو پیدا کرو. صرف اللہ تعالیٰ کی یہ 2 خوبیوں کا پرتو تم اپنے اندر، یہ 2 صفتوں کا پرتو تم اپنے اندر پیدا کرو. ستار بنو. ستار کا مطلب کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے، گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں ہمارے عیبوں کو چھپا لے، لیکن ہم کسی کے عیب کو چھپانے کے لیے تیار نہیں. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والے بنو، پروردگار تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. کسی کا بھی ویک پوائنٹ دکھا، فوری بے چین
کس کے سامنے بولوں؟ اور ان کا جو بیسٹ فرینڈ رہتا نا ان کے سامنے بولوں. اس طریقے سے ایک انسان کی توہین کرنا، تذلیل کرنا، دو انسانوں کے درمیان دوری پیدا کرنا، یہ آج کے انسان کا معاملہ بن گیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا درس یہ ہے کہ تم ستار بنو، ستاری اختیار کرو، عیبوں کو ڈھانکنے والے بنو، عیبوں کو دفن کرنے والے بنو، بولنے والے مت بنو، اصلاح کرنے والے بنو. اصلاح اچھی طریقے سے کرنی چاہیے، احسن طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے. اور دوسری جو صفت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ غفار بنو، غفاری کی عادت پیدا کرو. اگر کوئی تم کو ستاتا ہے تو تم اس کو معاف کرو. اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ معاف کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے ہر ایک سے. جو کوئی بھی ہم کو ستاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفت عطا کرے کہ ستانے والوں کو ہم معاف کرتے جائیں. اور معاف اس لیے کریں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اللہ کے نیک بندوں کا یہ وصف رہا ہے، یہ ان کی تعلیمات رہی ہیں. جب بھی ہم یہ کرتے ہیں، یہ آپ اس میں نیت کر لیجئے، یہ ارادہ کر لیجئے، اس عمل میں اور نکھار پیدا ہو جائے گا، عمل ہمارا اور اوپر کے درجے میں جائے گا. تو اس طریقے سے ہم کو عیب چھپانا ہے اور عیب ظاہر نہیں کرنا ہے، اور لوگوں کو جو ہے معاف کرنا ہے. بزرگان دین نے ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت حاتم عاصم تھا. ان کے پاس ایک خاتون آئی تھی، جو جیسے کہ نیک بندوں کے پاس کچھ عام لوگ آتے ہیں اپنی حاجتیں لے کر، تو ایک خاتون آئی تھی اور ابھی اس کی باری نہیں آئی تھی کہ محفل میں اس سے ریا نکل گئی. اب یہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی، میں اتنے بڑے نیک انسان کے سامنے آئی تھی اور اللہ میرے سے جو ہے اپنے بدن سے ریا کا اخراج ہو گیا، اب میں کیا کروں، بہت شرمندہ ہو رہی تھی. تو پھر جب اس سے بات کرنے کا موقع ہوا تو یہ حضرت یہ بولے کہ جب وہ بولنے لگی تو اپنے کان کے اوپر ہاتھ رکھ کے اشارہ کیے کہ زور سے بولو، مجھ کو سنائی نہیں دیتا ہے. ایسا ہی آپ نے یہ کہا کہ جیسے آپ کو بالکل ہی سنائی نہیں دیتا ہے، اور اس عورت کو اطمینان ہوا کہ یہ جو نیک اللہ کے بندے ہیں انہوں نے میری ریا کی آواز نہیں سنی ہے. تو اس طریقے سے اس ایپ کی پردہ کی حضرت حاتم عاصم نے. اور اولیاء اکرام کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے نہ صرف اس محفل میں بلکہ اپنی ساری حیات آپ نے اسی طریقے کا معاملہ رکھا تاکہ وہ عورت کو کہیں احساس نہ ہو جائے کہ ارے نہیں، یہ تو اچھا خاصا سن سکتے ہیں، صرف میرے لیے انہوں نے اس وقت محفل میں ایسا کیا تھا. یہ تکلیف، یہ احساس بھی اس معمولی خاتون کو نہ ہو. اس کے لیے آپ نے ساری عمر ایک کم سننے والے کی طرح زندگی گزاری. کیسے کیسے مثالیں ہیں ہمارے پاس. ان مثالوں کو، ان ہستیوں کو چھوڑ کر آج انسان دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ دوسرے لوگ کیسا کر رہے ہیں، زمانے میں کیسا چل رہا ہے، ہم کو ان کے ساتھ ہی جانا ہے، ہم ویسا کریں گے ہی تو ترقی ہو سکتی ہے. تو یاد رکھو، یہ جو چیز آپ کو پردے پر نظر آ رہی ہے، اسکرین پر نظر آ رہی ہے، فلموں میں، ڈانسوں میں نظر آ رہی ہے، مارکیٹوں میں نظر آ رہی ہے، معاشرے میں نظر آ رہی ہے، گھروں کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ تمام چیزوں کے پیچھے دجال کی قوت کام کر رہی ہے. اگر آپ کو دجال سے نفرت ہے تو یہ اس کے جو ٹینٹیکلز ہے، یہ اس کے پنجے ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، اس سے بھی ہم کو پیچھے ہٹتے رہنا چاہیے. اس میں سے چھوٹی بھی چیز سے اگر رغبت کریں گے تو پھر وہ آگے بڑھتے جائیں گے اور ایمان پیچھے جاتا جائے گا. اللہ حفاظت کرے. اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری دو خوبیوں کی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ دو خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کر لو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رفیق ہیں اور آپ حد سے زیادہ شفقت فرمانے والے بھی ہیں اپنی امت پر. تو اس طریقے سے سیرت طیبہ کے کئی واقعات ہیں انسان کو درس لیتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے معاملہ داری رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رفاقت جن کے ساتھ ہے ان کے ساتھ شفقت کا بھی معاملہ کریں. تیز مزاجی اور
سخت گوئی اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا جھگڑنا، یہ چیزوں کو چھوڑ کر رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے بہترین رفیق بننے کی کوشش کرتے رہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں فرمایا کہ میں رفیق الاعلیٰ کے پاس جانا پسند کرتا ہوں. یعنی ایسا رفیق ایسا رہنا ہے کہ جس سے ملنے کے لیے بے چین رہتے ہیں. تو ہمارے بھی جو دوست احباب ہیں ان سے ہمارے معاملے ایسے رہنا کہ وہ ہم سے ملنے کے لیے بے چین رہیں، ہم ان سے ملنے کے لیے بے چین رہیں. شفیق جو ہوتا ہے وہ تنگ دل نہیں ہوتا ہے، شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے. جب دوست کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کی باتیں صبر کے ساتھ سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امتی کے پیر میں بھی کانٹا چبھتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ایسی سچی محبت رہنا چاہیے اپنوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد اور جو دو خصوصیات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اختیار کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصف. ایک ہے صادق بن کر رہو، دوسرا ہے مصدق بن کر رہو. صادق بن کر رہو، سچ بولنے والے بنو، ہمیشہ سچ بولنے والے بنو اور جھوٹ بولنے کی عادت کو کم کرتے جانا چاہیے. ہم سب، میں سمجھتی ہوں ہم سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے جھوٹ کم ہوتا جا رہا ہے. جتنا جھوٹ کم ہوگا، جھوٹ کو نکالتے ہی جائیے. ایک دم بھی نکال دے سکتے ہیں آپ، آہستہ آہستہ جانے کی کیا ضرورت ہے. حق گوئی سے کام لیجئے. تو جب سچ بولتے رہیں گے تو فرشتے ہمارے ساتھ رہیں گے، رحمت والے فرشتے رہیں گے، نگہبانی کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ رہیں گے. جیسے ہی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ سے جو بدبو آتی ہے ہم کو محسوس نہیں ہوتی، روحانیت کے دنیا میں اس سے بدبو نکل جاتی ہے جھوٹ سے. وہ بدبو کی وجہ سے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں بات کرنے والے سے. اب جب فرشتہ جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا یا جو اللہ تعالیٰ نے رحمت و برکت کے لیے بھیجا تھا وہ فرشتہ دور ہو جاتا ہے. تو سوچئے آج ہمارے گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟ جھوٹ کا دور دورہ اتنا ہو گیا ہے، جھوٹ کو ایک آرٹ سمجھ لیا گیا ہے. بات پلٹا کے موڑ کے کرنا یہ ایک فیشن سمجھ لیا گیا ہے. لوگ ان کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھتے ہیں جو بات زیادہ کرتے ہیں، بات چیت میں انہی کو لانا چاہتے ہیں جو بک بک زیادہ کرتے ہیں. میرے مولا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو چرب زبان ہوتا ہے ان سے گفتگو ہی مت کرو. جو چرب زبان ہوتا ہے اس سے گفتگو ہی مت کرو، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے اپنی چرب زبانی سے غلط کو بھی سچ ثابت کرتا ہے اور سچ والا خاموش بیٹھ جاتا ہے. تو اس محفل میں سچے کی ہار ہونے سے بہتر چرب زبان والا جب بات کر رہا ہے تو دوسرے کو خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے. یہ تصور کر کے کہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، خاموشی اختیار کیجئے. اللہ تعالیٰ سچ کو پھر سے ظاہر کرتا ہے اور سچ چھپ کے نہیں رہتا ہے. پھر لوگ مجبور ہو جائیں گے اور شرمندہ ہوں گے اپنی جھوٹ کی وجہ سے. اور سچ کی تائید کرنا ہے، جو سچ بول رہا ہے خود تو سچ بولیں گے اور سچ کی تائید بھی کرنا. آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کوئی اگر جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک دونوں میں سے جو ہے ہم جھوٹے کی تائید تو نہیں کر سکتے، ارے نہیں انہوں میری بہن ہے، چڑ جاتے نہیں بولے تو نہیں. یہاں پہ ہم کو رشتہ داروں کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے. کام کرتے وقت ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض نہ ہو، بھلے ہی اس کے لیے دنیا والے ناراض ہو جائیں. تو یہاں پر ہم کو قرآن مجید میں بھی یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ سچی گواہی دو. اگر تمہارے اپنے لوگوں کے خلاف پڑے تو بھی تم سچی گواہی دو. تو سچی بات کی گواہی دینا پڑے گا. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کہیں تنازع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو جو بیچ میں وہاں شخص بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے یا خاتون ہوتی ہے تو ان سے وہ لڑنے والے پوچھتے ہیں تم تھے نا سامنے، بولو انہوں کیا بولے تھے. تو انہوں کیا کرتے، کیا ہے کہ وہاں میرے کو نہیں معلوم بول کے اٹھ کے چلے آتے. کیوں؟ ڈر رہے انہوں سچ بولے تو وہ دوسری جو تیز ترار ہے نا انہیں لڑتی ان سے.
تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم ایسے تنازعات میں نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو جب تکرار ہو رہی ہے تو اسی وقت اٹھ جانا، بیٹھ کے مزے لے کے سن لیتے نہیں بیٹھنا. جب دو لوگ تکرار شروع کر رہے ہیں فوری اٹھ کے چلے جانا. وہاں سے فرشتے بھی چلے جاتے، لڑنے جھگڑا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں ٹھہرتے. کیا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے آ رہا تھا، 2 آدمیوں کی لڑائی کی وجہ سے یہ بات کو اللہ تعالیٰ نے رکا دیا. تو یہ لڑائی اتنی بری چیز ہے، جھوٹ اتنی بری چیز ہے. یہ کون بتا رہے ہیں، یہ کس کی تعلیمات ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنے احسن طریقے سے ہم کو آپ بتا رہے ہیں، کس سے جوڑ کے بتا رہے ہیں، اور کتنے سہل انداز سے بتا رہے ہیں کہ صرف 2 لے لو. یہ تو ایسے ہیں ہستیاں، ان کی کئی خوبیاں ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ صرف 2 لے لو، تم ان سے 2 لے لو، 2. تو دیکھیے اب تک ہم نے کیا سنا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس سے ہم کو ستار اور غفار بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفیق و شفیق بننے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے صفات میں سے صادق و مصدوق بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حدیث شریف میں ہے کہ مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. جو سچا ایمان والا ہے وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. منافق جو ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اب جھوٹ بولنے کے لیے کم از کم اب تو ہماری زبان رک جائے کہ مومن جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کی 2 خصلتیں لے لو، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی کہ بھلائیوں کو پھیلانے والے بنو، نیکیوں کو عام کرنے والے بنو، اور برائیوں کو روکنے والے بنو، برائیوں کو مٹانے والے بنو. جس طریقے سے حضرت فاروق اعظم کی حیات طیبہ اس کام کے لیے وقت تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اسی طریقے سے ہم کو بھی کرنا چاہیے. خیال آ رہا ہوگا ہم کیسے کریں گے باجی، کیا ہمارے ہاتھ میں درہ ہے فاروق اعظم کو ایسا مارتے پھرنے کے لیے؟ کہ ہمارے پاس حکمرانی ہے، ہمارے پاس حکمرانی ہے، ہم حکمران ہیں ہمارے گھر کے، ہم حکمران ہیں اپنے بچوں کے. ہم اگر ٹیچر ہیں تو آپ حکمران ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے. آپ کہیں کام کرتے ہیں تو وہاں کے سب آرڈینیٹس آپ کے ماتحت ہیں. یہ جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، جس پر بھی ہماری چلتی ہے، کچھ نہیں تو آپ گھر کے ہیڈ ہیں. جہاں آپ کی بات چلتی ہے، جہاں آپ کی ریسپیکٹ ہے، وہاں پر آپ کو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ وہاں پر شرع کے خلاف کوئی کام نہ ہو. ہر انسان آپ کے انڈر جو بھی ہے انہیں شریعت کے مطابق کام کرے، اسلام کے مطابق کام کرے، اس کو برائی سے روکتے رہیں. اور یہ مت سوچئے کہ انہیں کیا برائی کریں گا، زنا کرنے جائیں گا تو میں روکوں گی، شراب پینے جائیں گا تو روکوں گی، خنزیر کھانے جائیں گا تو روکوں گی. نہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پہلے ہی پکڑ لینا. چھوٹی چھوٹی گناہ جب کرتے جاتے ہیں اور اس پر نہیں ٹوکا جاتا ہے تو دل بڑا دلیر بن جاتا ہے گناہ کرنے کے لیے، اور بڑے بڑے گناہ کرنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے ہر چھوٹی بات کو بھی جو ہے جو نیکی کے طریقے سے کرنا چاہیے، احسن طریقے سے کرنا چاہیے. پانی پینے کا انداز سنت کے مطابق ہونا چاہیے، چلنے پھرنے کا انداز سنت کے مطابق ہونا چاہیے، چپل پہننے اور اتارنے کا انداز سنت کے مطابق ہونا چاہیے، بڑوں سے گفتگو کرنے کا اور ان کے سامنے آنے جانے کا انداز سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کا لحاظ سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، کہیں پر بھی کسی بھی معاملے میں جب سنت اختیار نہیں کی جاتی ہے تو وہاں پر بدعت آ جاتی ہے. بدعت کچھ نہ کچھ تو آنا ہے، خالی جب جگہ ہوتی ہے تو کوئی دوسری چیز آ کے اس کو اکوپائی کرتی ہے. تو اگر ہم سنت کو جاری و ساری رکھیں گے اپنے زندگیوں میں تو وہاں پر بدعت نہیں آئے گی. بدعت کا مطلب یہ ہے وہ عمل جو سنت سے ہٹ کے ہے، وہ عمل جو سنت سے ہٹ کے ہے. خیر اس کی ایک بڑی بحث ہو جاتی ہے، مگر بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ جو سنت ترک کرتا ہے وہاں بدعت سیئہ آ جاتی ہے، بری بدعت آ جاتی ہے جو انسان کو اور گمراہی میں لے کر جاتی ہے. تو اس طریقے سے سنتوں کو پکڑ کر رہنا ہے، سنت کے مطابق کام کرنا ہے. ارے نہیں ہو سکتا، آج ہم اتنی ترقی کر لیے، ہمارا اتنا بڑا گھر ہے، اتنا بڑا بزنس ہے، اتنے لوگوں سے میل جول ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے سنتوں پہ کرنا.
استغفر اللہ من ذالک. یہ سوچنے والا اپنے ایمان کا ٹیسٹ کر لے کہ کیا اس کا ایمان ہے اللہ پر، رسول پر، اس دین پر جو اللہ کے رسول نے لایا ہے، اس کتاب پر جو اللہ کے رسول پر نازل کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دین مکمل ہے اور اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے تو ہدایت مکمل ہو گئی، اب وہ چھوڑ کے کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں تو سمجھو کہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، باطل کی پیروی کر رہے ہیں، دجال کی پیروی کر رہے ہیں. یہود و نصرانی جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے حبیب کو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس طرف جو ہے چلے جا رہے ہیں انسان. تو یہ چھوڑیے کہ ہم دنیا والوں کو خوش کریں گے، دنیا والے ہرگز خوش نہیں ہوتے. آپ خود اپنے زندگیوں کا جائزہ لیجئے کہ ہم یہ کرے تھے شاید کہ لوگ خوش ہو جائیں، لیکن اس کے بعد ہم کو اور یہ بھی کرنا پڑا، پھر لوگ بولے یہ نہیں پہنے تو کیسا، یہ نہیں کرے تو کیسا. تو یہ ایسی چیز ہے لامتناہی ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے، انفائنائٹ ہے یہ. جبکہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دستور حیات ہے، جو آپ نے اپنی امت کو دیا ہے، وہ بہترین نمونہ ہے. اور یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ غیر مسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ کر اپنا رہے ہیں اور وہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اور آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ سنت پر عمل کر کے ترقی نہیں. استغفر اللہ. سنت پر عمل کر کے جنگیں جیتی گئی ہیں، سنت پر عمل کر کر دل جیتے گئے ہیں، سنت پر عمل کر کر بیگانے ایک ہوئے ہیں، مہاجر انصار ایک ہو گئے ہیں. سنتوں پر عمل کر کر گھروں کے اندر امن اور سکون کا دور دورہ ہو گیا ہے. سنتوں پر عمل کر کر جنت حاصل کر لی گئی ہے. اور کیا ہونا ہے؟ سنت سے ہر چیز ملتی ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے. تو یہ خیال نکال دیجئے، جو مس کنسپشن ہے یہ شیطان کا وہم ہے، شیطان کا گمان ہے، شیطان کا وسوسہ ہے جو انسان کے دل میں یہ بٹھایا ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نبی سے دور کروانا چاہتا ہے بندے کو. تو ہم کو اصلاح کرنی چاہیے. واٹ ایور ورک اٹ از، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، آپ اس کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ضرور کر سکتے ہیں. کیا کافروں نے اعتراض نہیں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ کیسے نبی ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں اگر فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیجتا تو بھی اس کو انسان کی شکل میں ہی بھیجتا تھا، تاکہ وہ کام کر کے بتائے اور تم کو نمونہ ہو جائے. کیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے. تو اس کو ہم کو دیکھنا ہے، لینا ہے. اور آج تو بہت زیادہ حالات خطرناک ہیں. میں بہت ہی سیریسنس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ فتنوں کے زمانے میں، فتنے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ لوگ متفق ہو رہے یا نہیں ہو رہے میری بات سے؟ یہ فتنوں کا زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت آرام کا، سکون کا زمانہ ہے؟ فتنوں کا زمانہ ہے، غور و فکر کا زمانہ ہے، اپنی حفاظت کے بارے میں سوچنے کا زمانہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ وجہ، یہ 4 خلفاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنتوں کو، ان کی سیرت کو دانتوں سے پکڑ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ فتنوں کے زمانے میں دانتوں سے سنت کو پکڑو. تم یہ سوچیں گے میں یہ کری تو بچ جاؤں گی، میں وہ کری تو بچ جاؤں گی، نہیں بچتے، ایمان چلے جاتا. سیدھی بات ہے، سیدھی زندگی گزارو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارو، اور ایمان کو جو ہے مضبوط بنو. ایمان کا مضبوط بنا کر ایمان کو مضبوط قلعے میں رکھو. اپنی پرسنالٹی میں اتنا یقین اور پختگی ہونا چاہیے، اپنے کلمے کے اوپر، اپنے رسول کے اوپر، اپنے کتاب کے اوپر، اپنے ایمان پر، اپنے دین کے اوپر، اپنی شریعت کے اوپر اتنا پختہ یقین رہے جیسے کہ پختہ یقین حضرت سمیہ کا تھا. اس طریقے سے کہ نیزہ مارتا ہے ابو جہل، اور آپ جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، اپنے ایمان کی لیول کو تھوڑا بھی کم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے جو مشرکانہ کلمات وہ کہلوانا چاہتا ہے.
اور وہ خاموش بھی نہیں ہوتی ہیں، اپنی زبان سے برابر ذکر کرتے رہتی ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رکتی بھی نہیں ہیں۔ تو یہ کون سا ایمان کا مرتبہ تھا، کون سا درجہ تھا جو کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی شہید آدمی نہیں ہوا، عورت ہوئی ہے۔ تو یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اتنی پختہ، ان کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم کو جو ہے اس طریقے سے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم میں یہ کیفیتیں پیدا ہو، جب دین سے اتنی محبت ہو جائے، شریعت سے اتنا پیار ہو جائے، ایک لمحے کو میرے پاس سے شریعت ہٹے یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ میں سو رہی ہوں تو بھی شریعت کے مطابق مجھ کو سونا ہے، میں چل رہی ہوں تو بھی شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ شریعت آپ کو اتنی پیاری ہو جاتی ہے، تو جو جس سے پیار ہوتا ہے اس کو جدا کرنا انسان نہیں چاہتا ہے۔ یہی ایمان کی لذت ہے۔ جب شریعت کی محبت ہے تو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، ایمان سے محبت ہے اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور پھر انسان جو ہے اس کو گوانا نہیں چاہتا ہے۔ اور اس سٹیج پر انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں 2 صفتیں آپ کی بیان کی کہ رات کو عبادت کیا کرو، حضرت عثمان غنی کی طرح رات کو عبادت کیا کرو، اور پھر آپ کی جو دوسری صفت ہے وہ ان کی طرح صبح کو سخاوت کرنے والے بن جاؤ، صبح کو سخاوت کرنے والے بنو، رات کو عبادت کرنے والے بنو۔ سخاوت بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا مال دیا ہے وہ اپنے حساب سے سخاوت کرتے رہے، اور سخاوت سے یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی محبت اپنے اندر سے نکالتا ہے۔ جو یہ مال زیادہ جو جما لیتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی ناپسندی اس سے بیان فرمایا ہے قرآن میں کہ مال کو جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں۔ تو یہ مال تو جو ہے اللہ کی راہ میں لگانا ہے، رشتہ داروں کی مدد کے لیے لگانا ہے۔ تو مال کی محبت جو ہوتی ہے، جب وہ ڈھیر سارے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں، بنڈلوں کے نوٹس جب جمع ہو جاتے ہیں، کروڑوں کا جب بینک بیلنس ہوتا ہے، تو اب انسان پریشان ہوتا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کی پریشانی دیکھو یہ مالدار کی، اب میں کیا کروں؟ یہ کدھر لگاؤں؟ تو چلو ایک بڑا فنکشن کر دیں گے، وہاں پہ ایک 1.5-2 لاکھ جو ہے شادی خانے کو جاتے، ٹھیک ہے جان دو، اس کو جاتے ٹھیک ہے جان دو، چلو چلو اتنا بڑا فنکشن کرے۔ ارے یہ جو نعمت اللہ نے تجھ کو دی ہے، کیا تو اس کے لیے دین کے لیے بھی لگایا؟ مساجد کے لیے دینے والا بنا؟ کیا اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے والا بنا؟ بلکہ ان کو تو دعوت سے بھی تو نے محروم رکھا۔ تو یہ ایسی دولت جو ہے انسان کو آخرت میں پھندے کا باعث بنے گی، اس کو نجات نہیں دلانے والی بنے گی۔ یہ جو دولت آئی ہے آج تیرے پاس، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اپنی محنت سے، اپنے زور سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے کمایا ہے؟ اگر اللہ کی نظر تجھ پر نہ ہوتی تو یہ دولت ہرگز تیرے پاس نہیں آتی، اور اگر اللہ چاہے تو ابھی کے ابھی میں تم کنگال ہو جاؤ۔ کرونا کی وجہ سے کئی کروڑ پتی جو ہے کس طریقے سے پریشانیاں میں مبتلا ہو گئے، ان کے کاروبار بند ہو گئے، اسکولز خالی ہو گئے، پیرنٹس فیس دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک سال کورونا آیا، اتنی جو ہے ایسی حالتیں ہو گئیں۔ آخرت کی فکر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہ عبرت کے لیے نشانہ بتاتے رہتے ہیں دنیا میں، دیکھو یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ روزانہ صبح اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ جو چکر چلتے رہتا نا، انسان آخرت کی بھول جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا دیتے، دیکھو دیکھو تم کہاں ہیں، اس کو کیا ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، تم کو کس کی عبادت کرنی ہے، کس کی راہ پر چلنا ہے، کس کو راضی کرنا ہے، کس کی مدد کرنا ہے، کدھر پیسہ لگانا ہے، سوچو۔ ایک جھٹکا آتا ہے، اور عقل مند ہے تو جھٹکے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں۔ جو دیوار پر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی حالات جو بتا رہے ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ بعض بیوقوف ایسے ہیں، ابھی بھی بہت ہیں، جو اپنے احوال کو ابھی بھی درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے پیسہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے مستحق بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ پیسہ دے کر اور ان کو غریب رکھ کر دونوں طریقے سے آزما رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ غریب کی مدد تمہارے ذریعے ہو، اس کے قسمت کا پیسہ اللہ نے تمہارے پاس دیا ہے، اگر تم اس کو دے دیے تو اس کے قسمت کا تھا، اگر قسمت کا نہیں تھا تو اس کو ملتا ہی نہیں تھا۔
تو قسمت کے ذریعے پیسہ آتے جاتا ہے تو یہ پیسے کو تقسیم کرنا چاہیے غریبوں کے اندر. اور سب سے بڑی بات دین کا کام کرنا چاہیے, دین کے کام میں ہاتھ بٹائیے. آخری دنوں میں بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ آخری دنوں میں دین کے کام کو پیسے کی ضرورت پڑے گی. پہلے ایسا تھا کہ دین کے کام کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں تھی. آج کل جو حالات ہو گئے ہیں, جو معاملات ہو گئے ہیں, جو چیزیں انوینٹ ہو گئی ہیں, اس کے لیے جو ہے پیسہ بہت زیادہ لگ رہا ہے دین کا کام کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دین کے کام کرنے کے لیے درہم و دینار کی بھی ضرورت پڑے گی. تو یہ سوچئے, دین کی طرف اپنا حصہ ادا کیجئے اور غریبوں کی مدد کیجئے. اور پلیز یہ ذہنیت نکال دیجئے کہ بھاری کپڑے پہننا میری شان ہے. نہیں, یہ شان ہے ہی نہیں, یہ چوٹی شان ہے. شان کیا ہے ہماری؟ ایمان ہماری شان ہے, نیکی ہماری شان ہے, اللہ کی چاہت ہماری شان ہے, نبی کی محبت ہماری شان ہے. ارے یہ کپڑوں کے یہ چندیاں, یہ چمکیاں, ٹکڑے, یہ ہمارے کو شان دیتے. یہ چھوڑ دو میری بہنوں پلیز. میں آئندہ سے جو ہے اپنے فنکشنز میں میری بہنوں کو جو ہے یہ زرخ برخ کے کپڑے پہن کر سج دھج کر آتے ہوئے جو دیکھتی ہوں نا, تو بڑی مجھ کو کرب ہوتا ہے اور پھر تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ابھی تک یہ لوگ جو ہے اس بات کو نہیں سمجھے, اسلام کو نہیں سمجھے. کس کو رجھانے کے لیے جا رہے ہو غیر کی محفل میں؟ یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو. یہ جو ہے نا دل کے ہمارے سینے کے اندر جو دل ہے اس میں کہ ایمان کو مضبوط کرو. کیسے آتے ہیں علماء اکرام سیدھے سادے, کیسی ان کی عزت ہوتی ہے. کپڑوں سے نہیں ہوتی عزت, زیور سے نہیں ہوتی عزت, کہ بھول جاؤ. یہ آؤٹ ڈیٹڈ بات ہو گئی, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. آپ لوگ ابھی نہیں سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولڈ فیشن لوگ ہو گئے آپ لوگ. آج کل جتنا سمپلسٹی سے انسان رہ رہا ہے اس کی اتنی قدر ہے. سمپلسٹی آج کا فیشن ہے, سمجھو. وہ فیشن ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے انسانیت کو دیے ہیں. کہا جاتا ہے نا فیشن ریپیٹ ہوتا ہے, وہ فیشن اب ریپیٹ ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سادگی اختیار کرتے تھے, آج لوگ اسی سادگی کو اختیار کر رہے ہیں. تو بہرحال پیسے کا صحیح استعمال کرنا ہے اور رات کو عبادت کرنا ہے. رات کے ایک حصے میں عبادت کرنا ہے. رات ہماری ہو رہی کب؟ ایک بات تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد دنیا داری کی بات کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کیونکہ تجربہ بھی ہے, کبھی ہم بھی بات کیے تو ہو جاتا ہے کہ بات کرے اگر عشاء کے بعد تو وہ بات لمبی ہو جاتی, اور دوسری چیز کیا ہے ہمارا دماغ منتشر ہو جاتا, سوچ میں چلے جاتا. بات ہوئی تو کئی معاملے آ جاتے گفتگو میں, ان کا ایسا کرنا ہے, ان کا ایسا کرنا ہے, یہ ایسا ہونا ہے, وہ ایسا ہونا ہے. یہ فکر اور سوچ کی وجہ سے نیند خراب ہو جاتی, سوتے ہی نہیں. بات تو ختم ہو جاتی, جیسے بات کر رہے تھے انہیں اٹھ کے چلے جاتے, مگر نیند نہیں آتی. تو اسی لیے کتنے شفیق آقا ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد دنیا داری کی بات مت کرو, اور پھر جلدی سو جانے کی عادت ڈالنا. عشاء سے پہلے سونے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور عصر کے بعد سونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیونکہ عین رات سے قبل اگر سو جائے بندہ عصر کے بعد یا عشاء سے پہلے, تو پھر اس کو رات کی نیند نہیں آئے گی. رات کی نیند صحت کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا. اب ہم کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی اس کے آہستہ آہستہ عادی بنائیے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے عشاء کے بعد گفتگو کے لیے کوئی بیٹھے نہیں, اور اگر کچھ فون کالز باہر سے آئے تو خیر خیریت پوچھنا اور رکھ دینا. تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی دن کے میں یا پھر تعطیل کے دن جو ہے تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے. بہرحال وقت کی پابندی کرنا, وقت کی قدر کرنا. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب رات کو بندہ جلدی سو جاتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے 4 بجے 4:30 بجے نیند ہشار ہو جاتی. تو وہ وقت ایسا ہے جس وقت اٹھ کر بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کے امکانات ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں, بخش دوں. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ کی ندا لگ رہی ہے. بندے ہیں کہ سو رہے ہیں, بندے ہیں کہ سو رہے ہیں, سو رہے ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.
اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ان اوقات کی قدر کرنے والا بنائے، اور پھر دعائیں وہاں پر قبول ہوتی ہیں، اور تہجد کی نماز آپ پڑھیں گے، ہم سب پڑھنا ہے، ہم کو بھی پڑھنا ہے، تو تہجد کی نماز پڑھیں، دعائیں بہت زیادہ کریں، رات کے اوقات میں دعائیں زیادہ کیجئے، اپنے لیے، امت کے لیے اور مرحومین کے لیے دعائیں کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی مانگنے والا پوچھتا ہے، تو مانگنے والا جب مانگتے بیٹھے اور اللہ تعالیٰ ادھر پوچھ رہا ہے کوئی مانگنے والا، تو ایسے وقت کی دعا کیا اچھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور رات کی عبادت۔ اور دوسری جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی خوبیاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی، وہ یہ ہے کہ آپ کی 2 وصف اختیار کرو، اس میں ایک ہے علم حاصل کرنے کی جستجو کرتے رہنا، فرض عین جتنا علم ہے دین کا اتنا تو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے لیے ہم لوگ جو ہے لاک ڈاؤن کے وقت آن لائن پروگرام شروع کیے تھے، اور جس میں اسٹارٹنگ سے لے کے تقریباً ایک 70% آف دی پیریڈ تک آپ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہی، پھر اس کے بعد ختم ہو گئی، لیکن ٹاپکس تو تقریباً ہو گئے تھے۔ ہم کو ہر مسلمان کو فرض عین کتنا علم ہے، یعنی سیکھنا لازم ہے ہر مسلمان کو، چاہے وہ لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، آدمی ہو کہ عورت ہو، جس کو بھی نہیں آتا ہے وہ اب سیکھ لے۔ وہ یہ کہ ہماری نمازیں کیسی ہو، ہمارے روزے کیسے رہیں، اور زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، اور عبادتوں کے تعلق سے، حج کے تعلق سے ہے، وضو، طہارت، غسل، نماز کس طریقے سے پڑھے، لباس کے کیا احکامات ہیں، یہ چیزیں جو ہے فرض عین ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو اونچا علم ہوتا ہے، وراثت کی تقسیم ہے، یا کبھی کچھ اس کے طلاق کے اس کے مسائل آ جاتے ہیں، تو علماء سے رجوع کر رہبری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، وضو، طہارت، غسل، سونے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، یہ چیزیں تو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے نا، تو اس کا علم بھی سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ یہ علم سیکھنا چاہیے، علم سے محبت رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کے لیے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خاص فضل اور کرم سے علم سے بہت زیادہ نوازا تھا، اور حضرت عمر فاروق کا یہ قول مبارک کہ ابو الحسن کو اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی ایسا مسئلہ نہ دے جس کا حل ابو الحسن نہ جانتے ہوں۔ تو آپ تاریخ میں دیکھیے کہ کئی جگہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی نے تمام خلفائے راشدین کے ادوار میں آپ ان لوگوں کے ساتھ مددگار رہے، اور مسائل کو حل کرنے میں آپ پیش رہے۔ اور دوسری چیز جو مولا علی کرم اللہ وجہ کی ہے وہ بہادری ہے۔ بہادری بہت اہم چیز ہے۔ آپ پھر یہی سمجھ رہے ہوں گے بہادری بولے تو جا کے کس کو مارنا ہے، کس کو گرانا ہے، کس کو پٹکنا ہے، کیا ہے بہادری؟ بہادری کیا ہے میری بہنوں؟ بہادری یہ ہے کہ ہم جس چیز کو اچھی سمجھتے ہیں اس کو اختیار کرنا۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سنت کے مطابق ہم کام کرنا، رسم و رواج کو چھوڑنا، زمانے کے حالات کو چھوڑنا، زمانے کو خوش کرنا چھوڑنا، سنت پر کام کرنا، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا، یہ کرنے کے لیے بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین پر چلنے کے لیے بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ بہت زیادہ تانے دیتے ہیں، خناس یعنی کہ لوگوں میں سے بھی لوگ دیتے ہیں، اور جنات میں سے بھی رہتے ہیں ایسے جو دلوں میں بس پسے ڈالتے ہیں، اجی ایسا گئے تو تم کو تو ایسا سمجھیں گے لوگ، تو آپ فوراً ہی جو ہے بائیں طرف استغفار اور لا حول ولا قوت پڑھیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر یہ میرے آقا کی مبارک سنت ہے یہ کہہ کر آپ اس بات پر عمل کریے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو ایک ارادہ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور راہیں کھول دے گا کہ ہم بھی سنتوں کے مطابق کام کریں گے، اور ان بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم بھی زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔